رمضان کا مہینہ تھا، قیامت کی گرمی تھی۔ بس کے سارے ہی مسافروں کے ہونٹ خشک تھے اور تپش سے ان کے چہرے تونسے ہوئے تھے۔ اچانک ان کی آنکھیں یوں چمک اٹھیں جیسے ریگستان کے پیاسے مسافر کو نخلستان نظر آ جائے۔ سامنے جہلم کا بس اسٹینڈ تھا اور وہیں ایک بہت بڑا ہوٹل جس پر لکھا تھا یہاں صرف مسافروں اور بیماروں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اندر جا کر دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے اور اس میں ہم سب مسافر ہیں۔ پشاور سے گجر خان تک سارے طعام خانے بند تھے۔ یہ جہلم والوں کے جی میں کیا آئی جو مسافروں اور بیماروں کا انہیں اتنا خیال رہا؟ شہر کے ایک باشندے سے میں نے یہی سوال کیا۔ جواب ملا، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، مسافروں اور مریضوں پر روزہ واجب نہیں۔ جہلم والے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حکم کی تعمیل، یہ 3 لفظ میرے ذہن میں گڑ گئے۔ جیسے افراد کا کردار ہوتا ہے، قوموں کا کردار ہوتا ہے، شاید ویسے ہی علاقوں کا کردار بھی ہوتا ہے۔ جہلم عجیب و غریب علاقہ ہے۔ پہلے یہ جوگیوں کا علاقہ تھا، اب یہ فوجیوں کا علاقہ ہے۔ دین دھرم بدل گئے مگر قناعت اور اطاعت شاید جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ اور عجب بات ہے کہ اس علاقے سے فوج بھرتی کرنے کی رسم جو شیر شاہ کے وقت میں بھی تھی آج بھی برقرار ہے۔ کھیوڑے کی کانوں کا نمک شاید ختم ہو جائے مگر اس سرزمین کی یہ دوسری پیداوار چھاونیوں اور بیرکوں کو بھرتی رہے گی۔ حکم کی تعمیل ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور شاید ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ جہلم شہر تاریخی شہر نہیں ہے۔ یہ تو دریا کے اس کنارے پہ بھی نہیں، دوسرے کنارے پر آباد تھا جہاں کچھ ملاح رہا کرتے تھے۔ پھر شاید وہ بایاں کنارہ سوکھ گیا تو یہ لوگ اپنا شہر اٹھا کر دائیں کنارے پر لے آئے۔ جب انگریزوں نے یہ شہر سکھوں سے چھینا اس وقت جہلم میں صرف 500 مکان تھے۔ یہ ضلع کا صدر مقام تک نہ تھا، لیکن انگریزوں نے فوراً ہی اس علاقے کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ انہیں فوجیوں کی ضرورت تھی جن کی فصل یہاں تیار کھڑی تھی۔ پھر یہ ضلع کا صدر مقام بنا، یہاں چھاونی بنی، میونسپلٹی بنی، ریلوے لائن یہاں تک لائی گئی، جرنیلی سڑک یہاں سے گزاری گئی، وادی کشمیر کی عمارتی لکڑی دریا میں بہا کر یہاں لائی جانے لگی، جہلم میں تختے چیرنے کی مشینیں لگ گئیں، کشتیاں بننے لگیں، دریا کے ساتھ ساتھ خوبصورت عمارتیں بلند ہونے لگیں، سڑکیں بنیں، پختہ گلیاں بنیں، پکی نالیاں بنیں، گرجے، اسپتال اور مشن اسکول بنے اور دور دور سے آ کر لوگ جہلم میں آباد ہونے لگے۔ لیکن صاحب اگر شہروں کو بھی نظر لگتی ہے تو پھر کسی کی نظر لگی۔ اگر شہر ٹھٹھر کر سہم کر رہ جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ جہلم ٹھٹھر کر سہم کر رہ گیا۔ آئیے شہر میں چلیں اور شہر والوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ وہ خود کیا کہتے ہیں۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ انگریزوں نے اس علاقے کے باشندوں کو ان پڑھ رکھا تاکہ فوج میں جانے کے سوا وہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ تو اب جہلم میں تعلیم کا کیا حال ہے؟ اسی شہر میں پل کر بڑے ہونے والے صدیق قریشی صاحب نے کہا، مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھا کرتا تھا پرائمری اسکول شہر میں ایک ہی ہوا کرتا تھا یہ سول لائن پہ، تو آج تقریباً ہر محلے میں اسکول ہیں اور انگلش میڈیم کے بھی ہیں، دوسرے اردو میڈیم کے بھی ہیں۔ یہاں دو کالجز ہیں، ایک لڑکیوں کا کالج ہے علیحدہ 3 ٹوٹل اور ایک کمرشل انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو زندگی کے جو مختلف تعلیمی اعتبار سے ہم پہلو لے سکتے ہیں تو یہاں ترقی خاطر خواہ ترقی ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کالج جہلم کے پرنسپل محمد انوار صاحب نے بتایا کہ وہ 18 سال سے اس شہر میں ہیں۔ ان کے کالج میں صرف 300 طالب علم ہوا کرتے تھے لیکن اب 1200 ہیں۔ تو کیا اس ترقی کے ساتھ اور اس تبدیلی کے بعد ذہن میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ شہر کے ایڈوکیٹ منظور الحق ڈال صاحب نے اس کا جواب یوں دیا۔ تو یہ جو جہلم کے بارے میں ہے کہ پسماندہ ہے، دراصل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماضی کی بات ہے۔ پسماندہ تھا، اب جو ہے اس میں کافی ترقی کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، لیکن جو اس کا کریکٹر ہے فوجی کریکٹر، اس کے آثار ابھی تک کافی گہرے ہیں، نقوش گہرے ہیں۔ وہ جو معاشی حالت تھی، ان کی معاشی پسماندگی، اس کی وجہ سے وہ مجبور تھے کہ فوج میں بھرتی ہو کر انگریز انہیں جہاں چاہے لڑائے، وہ بے شک ترکوں کے خلاف لڑائے چاہے مسلمانوں کے خلاف لڑائے، لیکن وہ لڑتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا تاثر ہے جو اس طرح تاریخ پہ مرتب ہوتا ہے، تاحال وہ اجاگر نہیں ہوا
کہ وہ یہ ثابت کر سکیں یا محسوس کر سکیں کہ ہم نے جو کیا ہے اس بات پہ فخر تو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے، لیکن وہ شمشیر زنی جس کی خاطر ہوئی وہ کو مقصد اتنا مقدس نہیں تھا۔ یقیناً نہیں تھا، لیکن آزادی کے بعد جیلم کی کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ بہتر روزگار اور زیادہ پیسے کی تلاش میں یہاں سے لوگ انگلستان جانے لگے۔ اس کے بعد تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے دروازے کھلے اور سیلاب کا رخ ادھر مڑ گیا۔ دیکھتے دیکھتے جیلم کے معاشرے میں ایسی تبدیلی آنے لگی کہ نوجوانوں نے فوج میں اور کمسنوں نے اسکولوں میں جانا چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا، مگر گورنمنٹ کالج جیلم کے انگریزی کے استاد محمد آزاد بختیانی صاحب نے یہ ساری کہانی کہہ سنائی۔ اور یہ جیلم چونکہ علاقہ بنیادی طور پہ فوجی علاقہ ہے اور بارانی علاقہ ہے، یہاں اور سورسز آف انکم چونکہ بہت کم ہیں، اس لیے یہاں سے کافی تعداد میں لوگ جو ہے باہر گئے اور اس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ ملا، لوگوں کا معیار زندگی بھی بڑھا، لیکن ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی۔ یہ تو اس کے مثبت پہلو ہیں، لیکن اس ایک دم پیسہ آ جانے سے کچھ منفی پہلو بھی، کچھ معاشرتی اور سماجی پہلو پیدا ہوئے، کیونکہ یہاں تعلیم کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی روزگار حاصل کیا جائے، اور آرمی کے ایڈوانس ہو جانے سے وہاں بھی تعلیم کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے لوگوں کو میٹرک یا ایف اے ضرور کرنا پڑتا تھا۔ لیکن درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ چونکہ باہر لوگوں کو زیادہ پیسہ ملتا تھا، کافی زیادہ ملتا تھا ملک کے اندر نوکری کرنے کے مقابلے میں، اس لیے لوگوں نے تعلیم کی طرف توجہ جو ہے وہ کم کر دی۔ میرے اپنے کالج میں ان دنوں میں نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے، یعنی یہ علاقہ کمیشن کے لیے بڑا مشہور شمار کیا جاتا ہے، لوگوں نے کمیشن کی طرف بھی توجہ کم ہوگی لوگوں کی۔ اور میری اس میں اسیسمنٹ یہ ہے کہ بات اس طرح سے یہ ہوئی کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو آ گیا، لیکن تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اتنا ترقی نہ کر سکا، اور یہ معاشی ترقی میں اور ذہنی پسماندگی میں تفاوت کی وجہ سے یہاں مسائل پیدا ہوئے۔ لوگوں نے پیسے کو ہی مدعا بنا لیا، انہوں نے سمجھا کہ معاشرے میں ترقی کے لیے یا عزت کے لیے پیسہ ہی کافی ہے، اور اس سے مقامی طور پہ یہاں ورکرز کی کمی ہوئی، یہاں تک کہ پرائمری ٹیچرز کی آج تک کمی ہے، لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ کو ان ٹرینڈ لوگ جو ہیں یہاں رکھنے پڑے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں ہمیں اب پیسہ نہیں مل رہا ہے، چونکہ وہ ویزے کی تلاش میں وقت دیتے تھے، اور اس سے جتنا ہم نے پیسہ لوگوں نے کمایا ہے زر مبادلہ ضرور ملا ہے، لیکن وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پر وہ زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے لانگ ٹرم پالیسی کے لحاظ سے جیل والوں کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، چونکہ جیل میں اس لیول پہ انڈسٹریز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں لگ سکی۔ تو اس لحاظ سے پیسہ ایک طرف تو ہمارے لیے رحمت ثابت ہوا، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے زحمت بھی ثابت ہوا۔ مگر سوال یہ تھا کہ علاقے کے باشندوں کی مالی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنی ترقی کا بندوبست خود کیوں نہیں کیا؟ اسکول اور شفاخانے انہوں نے خود کیوں نہیں کھولے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہی علاقائی کردار ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا ہو؟ آزاد بختیانی صاحب نے کچھ یہی بات کچھ یوں کہی۔ کیونکہ لوگوں میں حکومت کو مائی باپ سمجھنے کا تصور جو ہے نا وہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ سماجی کاموں کے لیے یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کام کرے۔ کیا ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے خرچ سے بجلی تو لگوا لی اور اسکول نہیں بنوایا؟ اکا دکا جگہوں میں، مثلا ایک گاؤں ہے بدروڑ، وہاں لوگوں نے اپنے خرچ سے بجلی لگوائی، لیکن جہاں تک مسئلہ پھر وہ اسکول کا آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کام حکومت ہی کرے گی، یہ تو ہم 1.5 لاکھ یہاں تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اسکول کے لیے حکومت ہی کرے گی۔ یہ تھے آزاد بختیانی صاحب۔ لوگوں کے اس سارے لب و لہجے میں شکایت تو تھی، احتجاج نہ تھا۔ صرف ایک گوشے سے میں نے صدائے احتجاج سنی۔ معذوروں، اپاہجوں اور ضرورت مندوں کے دکھوں میں ہاتھ بٹانے والے ایک ادارے المرکز کے سرگرم رکن صغیر احمد اخلاق صاحب نے جیلم کی پسماندگی کے صرف ایک پہلو کی بات کر کے گویا پوری بات کہہ دی۔ زر مبادلہ بہت ملتا ہے، یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں
ریونیو بہت ہے، سالٹ مائن ہے، کول مائن ہے، سگریٹ فیکٹری ہے، کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سوئی گیس کا یہاں مہیا نہ ہونا یہ بہت بڑی ایک شدت سے کمی محسوس کی جاتی ہے۔ جہلم کے گرد و نواح سے سوئی گیس گزر گئی ہے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے۔ یہاں بہت کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہونا تھا مگر نہیں ہوا ہے۔ یہی بات جہلم کے ایک بہت پرانے اور نیک گھرانے کے مشتاق حسین قریشی صاحب نے کہی، جو 35 سال تک فوج میں سویلین ملازمت کر چکے ہیں اور اب صحافی ہیں۔ جہلم کو خوب جانتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے معاشرے سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہروں کے بھی مقدر ہوتے ہیں، خدا ان کے دن بھی پھیرتا ہے یا نہیں پھیرتا ہے۔ شہر صرف مکانوں اور گلیوں سے نہیں بنا کرتے، ہر ایک مکان کو اس کے مکین سے شرف ہوتا ہے۔ زوال صرف دروازوں اور دیواروں ہی پہ نہیں آتا، انسانوں پر بھی آتا ہے، ان کی سوچ پر اور ان کی فکر پر بھی آتا ہے۔ اس دریا کے کنارے صرف سکندر کے ہاتھوں پورس ہی کی نہیں بلکہ وقت کے ہاتھوں معاشرے کی تقدیر بھی بدلی ہے۔ مشتاق حسین قریشی صاحب۔ جہلم شہر میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہر کے علاقوں میں، لیکن ایک چیز جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہلم ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی اس کو خراب کیا گیا، وہ ہوئی نہیں۔ جیسے کہ آپ دریا کا کنارہ لے لیں، ہندوؤں کے زمانے میں یہ کنارہ جو تھا یہاں پر بہت رونق ہوا کرتی تھی، یہاں پر بہت اچھے وہ بنے ہوتے تھے، پیڑے ان کو کہا کرتے تھے پنجابی میں، تو گھاٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں لوگ آزادی سے آ کر نہاتے تھے، مستورات آ کر کپڑے دھوتی تھی، اور بہت اچھا سما ہوتا تھا اس موقع پہ۔ اس کو بڑا بے دردی سے ضائع کیا گیا، اور آج کل کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ وہاں پر کوڑے کرکٹ کے وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہلم شہر میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جہلم شہر کا ایک کمپنی باغ ہوا کرتا تھا، جو بہت لوگ جہاں جا کر سیر کیا کرتے تھے۔ اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہاں آفیسرز کی کوٹھیاں بن گئی ہیں، اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے ہٹ گیا ہے۔ یہاں کے لوگ اب بنسبت پرانے وقتوں سے بہت امیر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ میں کروڑ پتی بھی کہہ سکتا ہوں کہ کروڑ پتی بھی اس وقت موجود ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا کہ رفع عام کے جیسے کہ ہندوؤں کے وقت وہ درخت لگواتے تھے، کنویں بنواتے تھے، قبرستان کی ہندوؤں نے بھی یہاں جگہ دی ہیں، یہ جہلم میں تعلیمی ادارے بنواتے تھے، تو یہ زیادہ یہ لوگ نہیں کرتے۔ سنا ہے ایک زمانے میں تو آپ کے شہر میں رفع عام کی یہ حالت تھی کہ رمضان کے دنوں میں لوگ پانی کے کنووں میں شکر ڈال دیتے تھے۔ جی، یہ مسالے موجود ہیں۔ اس وقت کے مطابق وہ بہت کم آبادی تھی، تو محلوں میں وہ گھڑے بڑے بڑے بنوا کر اس میں دودھ اور شکر ڈال کر، اور اس وقت برف جو تھی وہ لاہور سے منگوائی جاتی تھی، جہلم میں نہیں ملا کرتی تھی، تو وہ لوگوں کو بانٹی جاتی تھی۔ تو اب وہ رجحان جو ہے وہ کسی اور طرز پہ ہو گیا ہے، وہ چیز نہیں رہی، وہ خلوص اور وہ باتیں نہیں رہی۔ اب جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ایک رات میں اتنا امیر بن جاؤں اور کسی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ بات نہ کروں۔